کہ فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی، پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے۔ صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا، وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فرعون، جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے تو تایاں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔
वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई, अपनी माँ को ले आई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में, महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए, हक की हिफाजत करना ये मौला की शान। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो जन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए, वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है, और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया गया। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग की अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ये हर चीज को जानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान में जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए। फिर आप वहां से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीजें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का खानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के खानदान से नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे, सारे हालात। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। एक बनी इसराइल का था, इनके खानदान का था, एक फिरौन के खानदान का था। तो इनके खानदान का जो आदमी था वो पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो मूसा, मुझे बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा दोनों झगड़ रहे हैं। एक तो अपने खानदान का था बनी इसराइल, वैसे भी बनी इसराइल पर उस वक्त बड़ा जुल्म किया था फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही, यानी वो फिरौनी था, एक घोंसा लगाया उसको, एक घोंसा उसको लगाया, वो जमीन पे गिरा और मर ही गया, खत्म ही हो गया। नबी का पंजा लगाया, नबी के हाथ से एक मार खाया और मर गया। ये एक घोंसा लगाया, उसका काम तमाम कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, यानी मैंने तो इस दोनों के झगड़ों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ से ये मर गया। अल्लाह की बारगाह में आपने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमाया, आयतें नाजिल हुई। फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ, फिर इनके खानदान वाला बनी इसराइली एक बार फिर किसी से लड़ रहा था, फिर लड़ रहा था, दूसरा ही दिन था,
موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے, کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا, آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے, یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے. یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا, اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے, ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چیخنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا. اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو, بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہے اور ایک فرعونی کو, ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے. تو معاملہ بڑا بگڑ گیا. فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا. بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے, موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی, موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی. فرعون کے ہاں جا کر بتایا. فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو, اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا, حضرت آسیہ. اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا, ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی, وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو, اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو. وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا, ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى, دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے, تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ, یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی, چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منها خائفا يترقب, وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے, ایک ایسی جگہ پر گئے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور ساری بھیڑ ہے پانی کھینچ رہی. اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں, وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل, آپ مضبوط تھے, قوی تھے, طاقتور تھے, پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. دو جوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں, ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو, اجنبی ہو, مسافر ہو, اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں, وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے, پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین, تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کیا ہوئے ہو, رہو ہمارے ہاں رہو, کوئی حرج نہیں. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال احدى بنتي هاتين على ان قالت احداهما, ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی اريد ان انكحك, میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا, اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک, اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی. 8 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے. شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ, جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا, وہیں رہنے لگے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر, اپنے گھر والوں یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس. پھر آپ سفر پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے خذها ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بنتی ہے۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے۔ اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا۔ پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی ہے کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا۔ سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز و موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا۔